الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، گزشتہ ہفتے بھی میں نے ظلم کے اوپر بیان کیا تھا اور ظلم کی کتنی قسمیں ہیں ان کی تشریح کی تھی، اور اس ہفتے انشاءاللہ اس بیان کو مکمل کروں گا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ظلم کو بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ 2 ہفتوں میں مکمل کر دیا جائے. کچھ ضروری اور اہم باتیں پچھلے ہفتے بیان کی تھی اور رہی بھی کچھ ضروری باتیں اس ہفتے بیان کروں گا، ورنہ ظلم اور مظالم کی جو داستانیں ہیں اگر ان کو ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، سالوں بیان کیا جائے تو ان کا بیان کرنا مشکل ہے، بیان نہیں کر سکتا انسان. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس دور کے ان واقعات کو جو ظلم و ستم سے تعلق رکھتے ہیں اگر بیان کیے جائیں تو 1-2 واقعے بیان کرنے میں ہی یہ مختصر وقت گزر جائے گا. پوری دنیا ظلم کے خون سے رنگین ہے اور چاروں طرف مظالم کے بادل چھائے ہوئے ہیں. ظلم و ستم بالکل تیز آگ کی طرح شعلہ زن ہیں، ہر طرف ظلم کے بادل منڈا رہے ہیں اور انسانیت ظلم کے زور سے سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے. ایسے حالات میں ہم اس کے جرم سے اور اس کی سنگینیت سے، اس کی خطرناکی سے، اس کی سنگینیت سے واقف نہ ہو تو یہ بڑی ہی ناقدری اور بے حسی کی بات ہے. ظلم کو سمجھنا اور اس کے ختم کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، جو احکام ہیں، اس کو نافذ کرنا یا اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کرنا، یہ ہر ایک ذی شعور انسان کی، ہر ایک اس انسان کی جو عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، احساس رکھتا ہے، ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اس حدیث میں غور کریں کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کرو اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کرو. جب آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ ظالم کی مدد کریں یہ کیسے ممکن ہے، مظلوم کی مدد کریں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے. اگر تم نے ظالم کو اس کے ظلم سے نہیں روکا تو ظالم ظلم کر کر کے ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا اور ہمیشہ کی جہنم اس کا مقدر بن جائے گی. تو اس کو ظلم سے روک دو گے تو جہنم میں جانے سے بچ جائے گا، اور کسی ایک انسان کو تم نے جہنم میں جانے سے بچا لیا تو یہ اس کی مدد ہے.
اور ایک اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ظالم کو ظلم سے روک دو گے تو وہ ظالم جو اپنی طاقت کو، اپنی توانائی کو، اپنے پاور کو اور اپنے اسباب کو جو اللہ نے اس کو عطا فرمائے تھے، اللہ کی ان نعمت کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی تھی، وہ کمزوروں پر، بے بسوں پر ظلم کرنے میں لگا رہا تھا، خرچ کر رہا تھا۔ اب یہ طاقت اور یہ توانائی اور یہ مال اور یہ دولت اور یہ نعمت ساری کی ساری ان بندوں کی مدد میں، ان کی حمایت میں، ان کی ہمدردی میں لگنے لگے گی، تو یہ دوسرا فائدہ ہوگا۔ اس سے کئی مظلوم اور بے بس لوگ اس کے لیے دعائیں کریں گے اور اس کے ذریعے اس کے لیے دنیا میں بھی ایک خوشگوار زندگی ہوگی اور آخرت میں اس کے لیے بے انتہا اجر اور ثواب اور انعامات ہوں گے۔ تو یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دیا ہے، فرمایا الخلق عیال اللہ، پوری کی پوری مخلوق میرا کنبہ ہے۔ تو اللہ پوری مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دے رہا ہے۔ کیا مطلب کہ جس طرح ایک باپ کو اپنے بیٹے سے، ایک ماں کو اپنے بچوں سے جس طرح محبت ہوتی ہے، باپ کو اپنے بچوں سے، ماں کو اپنے بچوں سے، بھائی کو بہن سے اور بہن کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے، جس طرح دنیا کے اندر ایک انسان کو دوسرے سے الفت و محبت ہوتی ہے، ایک ہمدردی ہوتی ہے، ایک مناسب و تعلق ہوتا ہے، اسی طرح تعلق اللہ کو اپنے بندوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے صرف نازک کا استعمال کیا کہ جس طرح ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہوتی ہے۔ حالانکہ جتنی قربانی اور جتنی محنت اور مشقت ماں اٹھاتی ہے، باپ بھی اٹھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کی محنت لگی ہے بچے کو اوپر اور ماں کی محنت نہیں لگی۔ جس طرح ماں کی محنت بچے پر لگتی ہے، اسی طرح باپ کی محنت بھی لگتی ہے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس انسان کی جس چیز کو اوپر جان لگتی ہے، وقت لگتا ہے، مال لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اس چیز کی عظمت اس انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کا بچہ انتقال کر جائے بچپن ہی کے اندر تو اس ماں کو بہت تکلیف ہوگی، اس لیے کہ 9 مہینے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے اور ولادت کے مرحلے سے یہ دوچار ہوئی ہے، ولادت کی پریشانی اس نے برداشت کی ہے۔ اب اس کا انتقال ہوگا تو اس ماں کو بڑی پریشانی ہوگی اور باپ کو اس پریشانی کا احساس نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بچہ جب جوان ہو جائے گا اور جوانی میں اس کا انتقال ہوگا تو جو پریشانی باپ کو گزرے گی، جس مصیبت کا باپ کو سامنا کرنا ہوگا، جو ٹینشن، جو حالات اس وقت باپ کے اوپر گزر رہے ہوں گے، اس کا ماں ایک حصہ بھی جو ہے تصور میں نہیں لا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک باپ نے کمایا، اس کی پرورش کی، اس کی تربیت کی، اس کی پڑھائی کا انتظام کیا، اس کے سارے نخرے اس نے برداشت کیے۔ اب یہ بچہ جوانی کے مرحلے میں پہنچا تھا، اب اس سے باپ کی امیدیں وابستہ تھی کہ بچہ میری خدمت کرے گا، میرا بازو بنے گا، میرا جو ہے ہمدرد بنے گا، یہ میرے شانہ بشانہ چلے گا، یہ میرے دکھ درد میں شریک رہے گا۔ اب وہ اللہ کی طرف سے وقت مقرر تھا، وہ وقت آ پہنچا، باپ نے جو ہے اتنی محنتیں اور قربانیاں کی، اس پر اللہ اس کو اجر سے نوازے گا، دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ اس باپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس بچے کو لینے پر جو صبر کیا، اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی نوازیں گے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن دنیا میں اس باپ کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، بڑے ٹینشن کا اور بڑے ایک حادثے کا، ایک آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی پر اتنا وقت باپ نے لگایا ہے، اپنی محنت اور جان فشانی کے ساتھ اس بچے کی پرورش کی ہے، اس کی تربیت کی ہے۔ اب جو درد باپ کو ہو رہا ہے وہ ماں کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا وقت زیادہ لگا ہے۔ ایسے ہی جس انسان کی محنت جس چیز پر بھی لگتی ہے اس کو احساس ہوتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت ہے اور اس محبت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کی محبت کو بیان کیا، اس لیے کہ ماں نفسیاتی طور پر کمزور ہوتی ہے، جسمانی طور پر کمزور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اتنا خوشگوار اور
بہترین ماحول اسلام کے سائے میں عطا فرمایا کہ وہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت اور پرورش کر کے اس مقام کو، اس ثواب کو جو مرد محنت کر کے اور کوششیں کر کے اور دوسروں کی کڑوی نصیحت سن کر خون پسینہ بہا کر جو ثواب اور اجر حاصل کرتا ہے، عورت گھر میں رہ کر اس ثواب کو حاصل کر سکتی ہے جبکہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھائے۔ بہرحال یہ ضمنی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اتنی محبت کے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جتنی محبت ماں اپنے بچے سے کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا الخلق ہے اللہ، قیامت کے دن جب حقوق العباد کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، بندوں کے درمیان ان کے حقوق جو اللہ نے دنیا میں عطا کیے تھے، اگر کسی نے اس پر عمل کیا ہوگا تو پورا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ کسی نے ہم تلفی کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو اس سے اس کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ جب فیصلہ ہو رہا ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ یہ جب یہ فرمائیں گے تو بندہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ تو خالق ہیں، آپ مالک ہیں، آپ تو سب چیزوں سے جو ہے ماورا ہیں، آپ تو کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کیسے جو ہے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے، آپ تو سب کو کھلانے والے ہیں، آپ تو سبھی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہی پاتا۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے عیادت نہیں کی، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے وہی پر پاتا۔ جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے کہ جب بندہ کسی کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے تو جب تک وہ اپنے گھر لوٹ نہیں آتا اللہ کی رحمت میں گوتے لگاتا ہے۔ اور میرا فلاں بندہ پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، اگر اس کو پانی پلایا ہوتا تو مجھے بھی وہیں پر پاتا۔ تو بندوں کی خدمت کرنے سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی معیت ملتی ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اور جس انسان کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے دنیا کی یہ رنگلیاں اور دنیا کی یہ چمک دمک اس کے سامنے بالکل بیکار اور ہیچ نظر آتی ہے۔ اس کو اس کی کوئی حقیقت اور اس کی کوئی چمک دمک اپنی طرف مدعو نہیں کر سکتی، لبھا نہیں سکتی، کھینچ نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت کا ذائقہ چکھ چکا ہے۔ اور جس انسان کو اللہ کی محبت کا ذائقہ نصیب نہ ہو دنیا کی کھوٹی محبت پر وہ جو ہے اپنی زندگی کو، اپنی توانائی کو، اپنے مال کو، اپنی دولت کو اور اپنی صحت و تندرستی کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پوری مخلوق میرا قربا ہے۔ اگر تم کسی کے ساتھ ذرہ برابر کی ناانصافی کر رہے ہو، کسی کے ساتھ ذرہ برابر کی جو ہے حق تلفی کر رہے ہو، ظلم سے کام لے رہے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے اتنا ہی زیادہ اس بندے سے نفرت ہے جو کسی بندے پر ظلم کرتا ہے۔ یہ اس دور میں توجہ نہیں ہے، اس لیے کہ انسان خواہشات کا خوگر بن چکا ہے، نفسیات کا بلندہ بن چکا ہے، خواہشات کا جو خوگر بن چکا ہے۔ ہر چیز انسان کو چاہیے صرف دوسروں کی خوشی چھوڑ کر۔ اس لیے ایک ماہر نفسیات نے لکھا ہے کہ اگر دشمن کو زیر کرنا ہے، دشمن کو شکست دینا ہے تو خوش رہنا سیکھیے۔ اگر آپ خوش رہیں گے تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کے دشمن کو ہوگی۔ آپ کا دشمن بغیر ہتھیار کے ہی بن جائے گا، آپ کو دشمن پر وار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خوش رہیں گے آپ کا دشمن جل جل کر گھٹ گھٹ کر ایسے ہی بن جائے گا۔ اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ خوش رہیں گے تو اچھا سوچیں گے اور آپ اچھا کام کریں گے، یہاں تک کہ یہ خوشی آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے حسن عمل سے ظاہر ہوگی، اور اس خوشی میں آپ کے گھر والے، آپ کے اہل و عیال شامل ہوں گے۔ اس سے آپ کے گھر والے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کے گھر والے ہی نہیں بلکہ اللہ کے وہ بندے جس سے آپ کا ایمانی اور انسانی تعلق تو ہے لیکن ان سے کوئی رشتہ داری والا تعلق نہیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پوری مخلوق، پورا معاشرہ، یہاں تک کہ جانور آپ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اگر آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا تو پھر دوسری مخلوق کو کیا فائدہ اٹھاتی، دوسرے انسان کو کیا فائدہ اٹھاتے، معاشرہ اور سوسائٹی کو کیا فائدہ اٹھاتی، آپ کے رشتہ دار تک فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔
آپ کے رشتہ دار تو کیا فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے اہل و عیال، آپ کے بیوی بچے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، یہاں تک کہ خود آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ خود اپنے تکبر میں، اپنے غرور میں اور اپنی خام خیالی میں اور آپ اپنے تکبر کے اندر خود جو ہے جل کر ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ خود اپنے ظلم کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے، آپ خود اپنے تکبر کی وجہ سے برباد ہو جائیں گے، اور آپ خود اپنے غیظ و غضب کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کریم کی شروعات کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا اللہ نے جو نام ذکر کیا ہے وہ فرمایا الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے 5000 نام ہیں، 5000 ناموں میں سے اللہ نے 2 ناموں کا انتخاب کیا، الرحمن الرحیم۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی انسان اپنے بچے کا نام عبد الرحمن رکھ رہا ہے تو اس میں رحمانیت کی کچھ صفت ہوگی، اگر کوئی اپنے بچے کا نام عبد الرحیم رکھ رہا ہے تو اس میں رحیمیت کی کچھ صفت ہوگی، وہ خودخواہ ہوگا، وہ نرم دل ہوگا، وہ ہمدرد انسان ہوگا، اس کے اندر رحمت کی اور شفقت کی صفت زیادہ پائی جائے گی، نمایاں طور پر نظر آئے گی، اور ایسی صفات اس کے اندر ہوگی جس سے دوسرے بندہ فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن افسوس ہے ایسے نام لوگوں کو اچھے نہیں لگتے، لوگوں کو ایسے نام اچھے لگتے ہیں سونو، راجا، ایسے نام اچھے لگتے ہیں، اور ان سے پوچھو کیا نام ہے، سونو نام ہے، خان ہے، پٹھان ہے، شیخ ہے، سید ہے، کچھ نہیں، بس کیا ہے سونو ہے۔ اور اس دور میں راجا نام کا تو بڑا چلن پڑ گیا ہے، حالانکہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ راجا نام رکھنا جائز نہیں۔ راجا کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، جس طرح راج کے معنی بھی بادشاہ، راج نام رکھتے ہیں غیر مسلم لوگ اور راجا رکھتے ہیں مسلمان، دونوں ناجائز ہے، اس لیے کہ بادشاہ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ گویا کہ تم نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے تو اس کو تم نے بڑا مقام دے دیا، گویا کہ تم نے اس کو اللہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ تو یہ گناہ جو ہے جان بوجھ کر نہیں کر رہا ہے انسان، نادانی میں کر رہا ہے، تو راجا نام رکھنا جائز نہیں۔ بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ اتنا غلو اختیار کر گئے کہ ان کو جو ہے شہنشاہ کا لقب دے دیا۔ نبی کو شہنشاہ کہنا جائز نہیں ہے، شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ نبی ہم سب کے مشفق و مربی، ہم سب کے خیر خواہ، ہم سب کے آنکھوں کے ستارے، ہم سب کے سروں کے تاج، اور ہماری جان سے بڑھ کر، ہمارے مال سے بڑھ کر، ہمارے بیوی بچوں سے بڑھ کر، دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں محبوب، لیکن وہ مقام جو اللہ کا ہے وہ بھی نبی کو دینا جائز نہیں۔ جو نبی کو شہنشاہ نہیں کہہ سکتے، نبی کو بادشاہ نہیں کہہ سکتے، تو پھر کسی گہرے گہرے انسان کو بادشاہ کہنا یہ کیسے جائز ہوتا ہے؟ لوگ نادانی میں گناہ کرتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ پھر اللہ کی مخلوق کیسے فائدہ اٹھائے، اللہ کی مخلوق ہم سے کیسے قریب ہو۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ تم نے ادب کیسے سیکھا، تو انہوں نے فرمایا میں نے بے ادبوں سے ادب سیکھا۔ کہا کیسے؟ اس لیے کہ میں دیکھتا تھا کہ کوئی انسان کسی کی بے ادبی کرتا تھا اور وہ اس کو ناگوار گزرتی تھی، میں اس سے بچتا تھا، اس طرح سے میں نے ادب سیکھا۔ اگر انسان سیکھنا چاہے تو بے ادبوں سے بھی ادب سیکھ سکتا ہے، اور اگر سیکھنا نہ چاہے تو ادب والوں سے بھی ادب نہیں سیکھ سکتا۔ آج لوگوں کو اپنے اماموں میں، اپنے علماء میں، اپنے ان لوگوں میں جو تعلیم یافتہ ہیں کمیاں نظر آتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے امام سب کو تو کچھ آتے ہی، ان سے کیا پوچھے۔ میں یہ کہتا ہوں کوئی کتنا ہی کم صلاحیت والا امام ہو، اگر اس سے بھی مسئلہ پوچھیں گے آپ کو صحیح بتائے گا، اگر اس کو یاد نہیں ہوگا تو کسی سے پوچھ کر بتائے گا۔ لیکن افسوس ہے ہماری بے حسی پر اور ہماری ہر دھرمی پر کہ ہم ان کو اہمیت نہیں دیتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب اس طبقے کے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کیا تو آج پوری امت ظلم کا نشانہ بنی ہوئی ہے،
پوری امت ظلم کا شکار ہے. آج سے تقریباً 15 سال پہلے یا 20 سال پہلے میں نے ایک ملفوظ سنا تھا جب میں بچہ تھا. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فلاحی مفتی جنید صاحب اندور والے، ان کے والد صاحب، اندور میں ایک کانفرنس ہوئی تھی. اس میں سارے ائمہ کو جوڑا گیا ہے، سارے ائمہ کو اس میں جوڑا گیا تھا. اس کانفرنس میں اس کو ایک جملہ حضرت نے فرمایا کہ اگر تم اماموں کو امام بنا کر رکھو گے تو امامت کرو گے، اگر تم نے اماموں کو غلام بنایا تو غلامی کرو گے. اور انہوں نے آج سے 20 سال پہلے کہا تھا کہ انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے والے تمہارے امام اور علماء ہیں. اگر اس کو غلام بنایا، اگر ان کو غلام بنایا تو پھر غلامی کا انتظار کرو. لیکن لوگوں نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں دی، اور اپنے اماموں کو واقعی انہوں نے غلام بنایا، اپنے علماء کو غلام بنایا. آج امت پھر سے غلام بن چکی. اور بالکل آسان بات ہے. ایک دن بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور باپ کو یہ فکر ہے کہ میں اس بچے کو پہلوان بناؤں گا، تو وہ اس کو کمزور غذائیں نہیں کھلاتا. جب تک بچہ دودھ پیتا ہے ماں کو طاقتور غذائیں کھلاتا ہے. افسوس ہے اس دور میں ماں کے اوپر تو بڑے مظالم ہوتے ہیں، بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے کہ اس کو طاقتور غذائیں تو کیا کھلائیں گے، اس کو صحیح سے دال روٹی بھی کھانے نہیں دیتے. اور پھر وہ کمزوری اپنے بچوں کے اندر انسان پاتا ہے. پھر انسان کو احساس ہوتا ہے میرا بچہ تو بہت کمزور ہے. کمزور کیسے ہے یہ؟ کبھی غور نہیں کیا. اور کرو یہ کمزوری آئی ہے ماں کا دودھ اس نے پیا ہے. اگر ماں کو طاقتور غذائیں کھلائی ہوتی تو وہ ماں بھی تندرست اور توانا رہتی، زیادہ دن تک تمہیں اس کی معیت نصیب ہوتی، تمہاری زندگی کا ساتھ زیادہ دن تک چلتا. لیکن اس کو بھی تم نے طاقتور غذائیں نہیں کھلائی، وہ بھی جو ہے راستے میں ساتھ چھوڑ جاتی ہے بعض دفعہ. اور اس بچے نے جو دودھ پیا ہے وہ بھی جو ہے دال روٹی والا دودھ ہے، تو بچہ کیسے طاقتور بنے گا؟ تو پھر وہ کمزوری بچوں میں اور بچوں کے ذریعے بھی نسلوں میں منتقل ہوتی ہے. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے باپ کی فکر ہوتی ہے کہ میں اس کو پہلوان بناؤں گا، تو اس کے لیے وہ انتظام کرتا ہے. جب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کو دوڑنا سکھاتا ہے، فائٹنگ سکھاتا ہے، کشتی لڑنا سکھاتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ جو اس مقام پر پہنچتا ہے تو اچھا بالکل ہیلتھی انسان بن جاتا ہے اور پہلوان بن جاتا ہے. اب ایک کمزور انسان آئے اور وہ کہے کہ میں اس پہلوان کو پچھاڑ دوں گا. پچھاڑنا یہ تو دوسرا مرحلہ ہے. پہلے مرحلے میں لوگ سب ہنسنے لگیں گے کہ دیکھو یہ زندگی بھر اس نے محنت کی ہے، اس کے ابا نے محنت کی، اس کو پہلوان بنایا ہے، اور یہ انسان جس نے کبھی پہلوان ہی نہیں دیکھا یہ اس کو پچھاڑے گا. سب ہنسیں گے، بیوقوف کہیں گے. بلکہ میں کہتا ہوں کوئی ایسی بات کرے گا ہی نہیں، ایسی بات کوئی کرے گا ہی نہیں کہ میں اس کو پچھاڑ دوں گا. لیکن اس کا دوسرا پہلو سمجھیے آپ. ایک انسان بچپن سے جب سے پیدا ہوا اس کے باپ کی یہ فکر کہ بچے کو مفتی بناؤں گا، اور شروع سے ہی اس نے باپ نے محنت کرنا شروع کی. مکتب میں پڑھایا، مدرسے میں پڑھایا، اور ناظرہ پڑھایا، حافظ بنایا، عالم بنایا اور مفتی بنایا. اس کے لیے سارے جتن کیے، اس نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اس کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھا. کبھی کمانے کی طرف، دنیا کی طرف اس کا دھیان نہیں بھٹکنے دیا. کبھی موبائل جیسی لعنت اس کے ہاتھ میں نہیں پکڑائی. جب وہ بچہ مفتی بن گیا تو اچھا جاہل آدمی کہتا ہے تو مسئلہ غلط بتا رہے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پہلوان سے یوں کہنا کہ میں اس کو پچھاڑ دوں گا، ایسے ہی ہے کسی مفتی صاحب سے کہنا کہ تم نے مسئلہ غلط بتایا. جس طرح انسان اپنے جسم پر محنت کر کے فولاد بنتا ہے، اسی طرح ایک انسان دماغ پر محنت کر کے وہ دماغ کا کنگ بنتا ہے. آپ ہاتھ پر محنت کرو، ہاتھ میں جان آئے گی، طاقت بڑھے گی. دو ہاتھ آپ ہیں آپ کے، اس ہاتھ سے پتھر پھینکو، سیدھے ہاتھ سے پتھر دور جائے گا، الٹا ہاتھ سے پھینکو قریب ہی گر جائے گا. کیوں؟ ہاتھ تو دونوں آپ کے، لیکن سیدھے ہاتھ کا پتھر دور کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس پر محنت زیادہ ہوئی ہے. اس پر محنت زیادہ ہوئی ہے تو اس میں طاقت بھی زیادہ ہے.
اس پر محنت کم ہوئی ہے تو اس میں طاقت کم ہے. بہت سارے لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں, کچھ لوگ سیدھے ہاتھ سے بہت اچھا کھیلتے ہیں, کچھ لوگ الٹے ہاتھ سے بہت اچھا کھیلتے ہیں. لیکن جو الٹے ہاتھ سے بہت اچھا کھیلتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کھیل نہیں پائیں گے. کیوں؟ انہوں نے الٹے ہاتھ پر محنت کی ہے, اس لیے الٹے ہاتھ پر طاقت زیادہ ہے. ایسے ہی اگر دماغ پر محنت کریں گے دماغ پر طاقت زیادہ ہوگی. تو ایک انسان نے دماغ پر بہت محنت کی, حافظ بنا, عالم بنا, مفتی بنا, اب اس کے دماغ کا اندازہ لگا نہیں سکتے آپ کے کتنا ہوگا. ایک کوئی انسان جس آپ بات کر لیجیے, بیان سن لیجیے, اور اب آپ بات کرنا بات چلے گی. کہاں بات چل رہی ہے؟ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو کیا اس کی مثال پہلوان سے دی جائے. جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے اس انسان کی رہنمائی تو براہ راست اللہ کرتا ہے. اس کا دماغ تو زیادہ ہوتا ہی ہے, اس کی رہنمائی بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما اور اماموں کی رہنمائی فرما. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو تو مؤذن بنیے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری رہنمائی ہو تو آپ امام بنیے. تو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے تو ایسا ہی نہیں کہ بنا کے چھوڑ دے گا, اس کی رہنمائی بھی کرے گا اللہ تعالیٰ. افسوس ہے کہ جس کی رہنمائی اللہ کر رہا ہے اب وہ انسان آپ کی رہنمائی کر رہا ہے, اس کی رہنمائی پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے. تو پھر اس امت کا ٹھکانہ کیا ہوگا, اس امت کا انجام کیا ہوگا, یہ آپ خود اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر کسی انسان کو مصلی پر کھڑا کر دیا ہے تو وہ خود کھڑا نہیں ہوا. اگر آپ کو شک ہے, جیسا کہ اس دور میں جو بدعتی اور بریلوی لوگ ہیں جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہ امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. دنیا کا واحد طبقہ ہے یہ جو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. جس کعبے کو اللہ تعالیٰ نے ابرہا سے بچایا, اس کے لشکر سے بچایا, پرندوں کا لشکر بھیج کر, ابابیلوں کو بھیج کر اس کعبے کو بچایا, اس کعبے کی حفاظت جب اللہ نے کی اور کعبے کو پورے مسلمانوں کا قبلہ بنایا تو کیا وہاں پر امامت کے لیے کسی نااہل کو کھڑا کر دے گا؟ نہیں کر سکتے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا اور نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا, اور علماء کو اللہ تعالیٰ نے نبی کا نہیں نبیوں کا وارث بنایا. ایک نبی نہیں, سارے نبیوں کے وارث ہیں علماء. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. اور انبیاء دینار اور درہم کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے. اس کے باوجود آج امت کے ان لوگوں کو جو کسی مدرسے کے پڑھے لکھے نہیں, جو کسی اسکول کے پڑھے لکھے نہیں, جن کو دین کے بارے میں معلومات نہیں ہے, وہ آج اعتراض کرتے ہیں, اشارات کرتے ہیں. ان کو اپنے دماغ پر اتنا اعتماد ہے کہ وہ بڑے بڑے اماموں کی غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں. یہ ان کے دماغ کا جو ہے اعتماد نہیں ہے. ان کو غرور ہے اپنی دولت پر, ان کو گھمنڈ ہے اپنی جائیداد پر. تو یاد رکھیے حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, جس انسان کو کسی عالم سے, کسی مفتی سے, کسی دیندار انسان سے بغض ہے, مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھ لینا قبلے سے پھر چکا ہوگا. مرنے کے بعد اس کا چہرہ دیکھ لینا قبلے سے پھر چکا ہوگا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے, اور آخرت میں کیا ہونے والا ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. آپ خود سنتے ہیں اور بارہ اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے.
اور پھر 70 مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو دین حاصل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھا ہو، پھر اس کو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے اپنے راستے میں نکالا ہو، اس انسان کو جب وہ فارغ ہو کر آیا، دین سیکھ کر آیا، پھر آپ کو سمجھانے کے لیے بیٹھا تو آپ کہہ رہے نہیں یہ مسئلہ غلط بتا رہے، تو پھر چاہیے کہ ایسے لوگوں کو وہ خود ممبر پر آ کے بیٹھے اور مسئلے بتائیں۔ یہ اس امت کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ مجھے بیان کرنا تھا ظلم کے اوپر اور اسٹیپ بائی اسٹیپ وہی پہ آ رہا تھا، لیکن کیا کرے، افسوس ہے اس معاشرے کے لوگوں پر جنہوں نے مسجد کو بھی جو ہے بازار بنا دیا ہے، مسجد کو بھی میدان بنا دیا ہے۔ مسجد کس لیے؟ سونے کے لیے۔ مسجد کی سیڑھیاں ہیں جہاں پر لوگ وضو کرنے آتے ہیں تو پیر گیلے ہوتے ہیں، اس پہ اس زینے پر، اس مسجد کی سیڑھیوں پر دھول بھی لگ رہی ہے، مٹی بھی لگ رہی ہے، اور وہاں پر اگر بیٹھیں گے تو پسینے کی وجہ سے وہ دھول مٹی کپڑوں میں لگی اور اسی کپڑے کو لے کر مسجد میں سو جائیں گے۔ تو یہ جو چٹائی جس میں خوشبو مہکنا چاہیے، اس میں پسینے کی بدبو مہکے گی۔ تو آج لوگوں نے مسجد کو کس لیے؟ صرف سونے کے لیے، مسجد سونے کے لیے نہیں، مسجد عبادت کی جگہ ہے۔ مسجد میں صرف وہ لوگ سو سکتے ہیں یا تو وہ اعتکاف کرنے والے ہوں، یا وہ اللہ کے دین کی محنت کو لے کر نکلے ہوئے ہوں، جن کا مقصد ہو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، جس کو تبلیغی جماعت کہہ سکتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت مولا الیاس صاحب کا رکھا ہوا نام نہیں، یہ لوگوں نے دوسروں نے رکھ دیا ہے نام۔ یہ تو اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے والی ایک جماعت ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے دین کی محنت کے لیے نکلے ہیں وہ لوگ مسجد میں ٹھہر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو مسافر ہیں وہ مسجد میں سو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھا آدمی نہیں ہے جو مسجد میں سو جائے۔ نماز پڑھو یا عبادت کرو یا ذکر و تلاوت کرو، اس لیے مسجد ہے، مسجد میں سونا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ مسافر یا اعتکاف کرنے والا یا جماعت میں نکلا ہوا انسان، یہ جو تین لوگ ہیں، یہ بھی جب مسجد میں سوئیں گے تو کچھ بچھا کر سوئیں گے تاکہ ان کے پسینے کی بدبو مسجد کی چٹائی میں منتقل نہ ہو۔ ان کی جو راٹ، میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو راٹ بہ رہی ہے پوری مسجد کی چٹائی کی تھی۔ اس لیے مسجد میں اگر چھینک آئے تو اوپر کپڑا رکھ لو تاکہ تمہارا جو کریم نکلے وہ تمہارے رومال میں چلا جائے، مسجد کی چٹائی گندی نہ ہو۔ لیکن اپنے مبارک کریم سے مسجد کی چٹائی کو میں نے بھرتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں، بعض لوگ تو نکال کے پہنچتے رہتے ہیں۔ تجربہ کر لیجیے، میں نے دیکھا ہے، سنی بات نہیں بتا رہا ہوں۔ مسجد اس لیے نہیں ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جتنی اس کی عظمت کریں گے اتنی آپ کی عظمت ہوگی۔ جب اس گھر کو آپ نے جو ہے اپنے آرام کے لیے اور دنیاوی مقصد کے لیے بنا لیا اور اس میں دنیاوی کاروبار یا دنیاوی کام کرنے لگے آپ، تو سمجھ لیجیے مسجد کی عظمت ختم ہو گئی۔ اور جب اس گھر کی بے ادبی کریں گے، اس کی عظمت کو پامال کریں گے، تو کبھی آپ بھی سکون میں نہیں رہ سکتے۔ اس دور میں مسجد کے اماموں کو بھی عزت کو اچھال رکھا ہے لوگوں نے، اور مسجد کی عظمت کو بھی اچھال رکھا ہے۔ مسجد جن مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، وہ مقاصد شاید ہی کچھ مسجدوں میں پورے ہو رہے ہوں۔ باقی مسجدیں ان اعمال سے جن کو اللہ کے نبی نے کہہ کر نہیں کر کر دکھایا، ان اعمال سے آج مسجدیں خالی ہیں۔ جماعت والے آتے ہیں، اپنا توشہ ساتھ لاتے ہیں، اپنا بسترا ساتھ لاتے ہیں۔ آپ کے لیے آپ کے دعوت کھانے نہیں آتے ہوئے، ان کو اللہ نے دے رکھا ہے اتنا کہ وہ اپنا بنا کے کھا سکتے۔ آپ دعوت تو کر دیتے ہو، چلے اور 4 مہینے کی کیا بات کریں، 3 دن میں نام نہیں لکھاتے ہو آپ، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں جماعت والوں کی عزت نہیں ہے۔
آپ کے دل میں اپنی عزت ہے کہ میں دعوت کروں گا تو میرا نام ہوگا کہ میں ہر جماعت کی دعوت کرتا ہوں. اگر آپ کے دل میں اللہ کے ان مہمانوں کی عزت ہے, اللہ کے ان بندوں کی عزت ہے جو اللہ کے دین کو لے کر نکلے ہیں, تو ان کے ساتھ جماعت پر جائیے. آپ کم سے کم 3 دن لگائیے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا, دولت دی ہے, تو آپ 40 دن لگائیے, 4 مہینے لگائیے. اور اتنا بھی نہیں کر سکتے آپ تو کم سے کم جب تک جماعت رہے آپ پورا ساتھ دیں, ان کی تعلیم میں, ان کے گشت میں ساتھ دیں. لیکن میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رہبر نہیں ملتا ہے, رہبر نہیں ملتا مسلمانوں کی بستی ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی بستی ہے. اور رہبر کے تعلق سے جماعت کے ساتھی جانتے ہیں اچھی طرح کہ بستی کا بااثر آدمی ہو جو رہبری کرے. لیکن بااثر کیا ہے تو ہر کسی کو پکڑا دیتے ہیں, جاؤ تم رہبری کرو, جس کو بیچارے کو نام بھی یاد نہیں ہوتا. تو یہ ناقدری ہے نہیں ہے. جن اعمال کے لیے مسجد کے لیے جو اعمال نبی نے بتائے تھے, مسجد الاعمال سے خالی ہے. لیکن ایسے لوگوں سے جو غیبت کر رہے ہوں اور مسجد کے کولر کا جو ہے بھرپور استعمال کر رہے ہوں, پنکھوں کا بھرپور استعمال کر رہے ہوں, خوب گدوں کی طرف پڑے ہوئے ہوں, ایسے لوگ بہت مل جائیں گے مسجدوں میں. یہ افسوس ہے ایسے لوگوں پر. آج مسجدوں کو جو ان کے اعمال سے محروم کر دیا. یہاں تک کہ بعض جاہل اور ناانجار لوگ ایسے ہیں کہ مسجد میں جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان سے جلن ہوتی ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے ان کو. میں نے بارہا سنا ہے اسی مسجد میں لوگ کہتے ہیں ان کے لیے ہر وقت پڑھنا ہی پڑھنا. تو کیا مسجد تمہارے سونے کے لیے بنائی ہے؟ بھگا دو سارے بچوں کو, کر دو یہاں سے مدرسہ بند, بھگا دو امام کو, سوتے رہو مسجد میں, اپنی بھینس بھی یہیں لا کر باندھ لو, یہیں دودھ دھوتے رہو, پیتے رہو. جانتا ہوں میں ایک ایک انسان کا نام جانتا ہوں. اور میں وہ بھگاوا آدمی نہیں ہوں جو تمہاری چائے میں بک جاؤں. تمہارے گاؤں کی دولت میرا نام کر دو تو میں بکنے والا نہیں. پورے گاؤں کی زمین میرا نام کر دو تو نہیں بکنے والا ہوں. اور مجھے جان کی بھی فکر نہیں. مجھے تو مرنا آج ہی کل مر جائے, کل مرنا آج ہی مر جائیں گے. اللہ کا دین بیان کرتے ہوئے تو مرے. پھر کیا سیکھا ہم نے 20-21 سال مدرسوں میں جو تمہاری طرح جو ہے ہم بھی گدھوں کی طرح چیختے چلاتے رہے. ہم دین بیان کریں گے, حق بیان کریں گے. اس سے تمہارے کان پھوٹ جائیں یا تمہاری آنکھیں پھوٹ جائیں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کسی کو سننے کی طاقت نہیں ہے, کانوں کو پھوڑ لے. دیکھنے کی طاقت نہیں ہے, آنکھوں کو پھوڑ لے, اندھا بن جائے. لیکن جب تک یہ بندہ رہے گا دین بیان کرے گا. مجھے کسی کی ملامت کی فکر بھی نہیں ہے اور کسی کی دھمکی کی فکر بھی نہیں ہے. جہاں میرے پاس بھی ہے میں بھی روٹی کھاتا ہوں. مریں گے تو دین بیان کرتے ہوئے مریں گے. تمہاری چاپلوسی اور تمہاری چپڑاسی کرتے ہوئے نہیں مریں گے. یہ بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو. ہم سب ایک ایک انسان. اور تمہارے پیسوں پر غرور مت کرو. جتنے پیسے تم دیتے ہو اس سے 10 گنا کام کر کے دیتا ہوں. اگر ایک بچہ میں 100 روپے مہینے میں پڑھاؤں تو 200 بچوں کے 20,000 روپے بنیں گے. تو سب کتنے بنیں گے؟ وہ نماز پڑھانا, بیان کرنا, یہ تعلیم کرنا, یہ تو سب فری میں چل رہا ہے. تو آپ خریدنے کی کوشش مت کرو. مسلمان ہو, دیندار بن کر رہو, اماموں کی عزت کرتے رہو. میں کئی ساری درجوں حدیثیں تمہیں سنا سکتا ہوں, میں نے ابھی تک نہیں سنائی آپ کو. لیکن دیکھا کہ یہ تو بالکل مدرسے کے بچوں کے باقی بن چکے ہیں. جب دیکھو مدرسے کے بچوں کو بند کر دو, مدرسے کے بچوں کو بند کر دو. میں چاہتا ہوں کہ چلو بیچارے کوئی مستقل تو پڑھے گی, آج بھی کل مدرسے کھل جائیں گے, سب چلے جائیں گے اپنے مدرسوں. تو تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کی زندگیاں سدھر رہی ہیں. یہ بیچارے جو ہے مدرسے سے محروم بیٹھے تھے, پڑھ جائیں گے. خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو کم کہیں جانا نہیں پڑے گا, یہی ہمارے بچے پڑھیں گے. کل سے یہ ہمیں نماز پڑھائیں گے, ہمیں دین سکھائیں گے, ہماری مسجد آباد رہے گی, یہ ہماری رہنمائی کریں گے. بھول گئے آپ ان زمانوں کو, ان حالات کو کہ جہاں جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے فراوانی کر دی, ہر گھر میں, ہر گاؤں میں, ہر محلے میں حافظ عالم ہے. تو آپ کو قدر نہیں. تو قدردانوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے اور ناقدروں سے اللہ چھین لیتا ہے. آج علماء دیکھ لیجیے کتنے علماء. دارالعلوم دیوبند اسی سال میں 10 بڑے علماء کا انتقال ہوا ہے دارالعلوم دیوبند سے. جو
چوٹی کے علماء تھے جن کی مثال ہندوستان میں نہیں دنیا میں نہیں ملتی. ایسے علماء تھے جو انتقال کر گئے. آپ کہاں سے لائیں گے ایسے ہیرو کو؟ یہ آپ کی اور میری ناقدری سے ایسے علماء کا انتقال ہوا. میں نے کسی کتاب کے حوالے سے پڑھا تھا ایک جگہ، اس کی تحقیق مجھے نہیں ہے، کہ جب غالباً احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کہ جب عورت اپنے شوہر کو ظلم کا نشانہ بنا لے، جب عورت شوہر پر ظلم کرنے لگے، شوہر کی ناقدری کرنے لگے، اللہ شوہر کو اٹھا لیتے ہیں. اور جب قوم اپنے اماموں کی ناقدری کرنے لگے، اللہ علماء کو اٹھا لیتے ہیں. آج قوم جو ہے علماء کی ناقدری کر رہی ہے. آج علماء جو ہے ایک کے بعد ایک چلے جاتے ہیں. میرے بھی کئی سارے استادوں کا اسی سال میں کئی استادوں کا انتقال ہوا. اس لیے درخواست ہے آپ سے میری، میں جو کہتا ہوں اپنے لیے کبھی نہیں کہتا ہوں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑا ہوں. میں نائب رسول ہوں، اس بات کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا.